اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچے کی ولادت نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو زندہ نہیں رہے گا اور آپ کی نسل منقطع ہو جائے گی. اس طرح کے طعنے دیے جاتے تھے. لیکن اللہ نے اسی زمانے میں، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ پروردگار عالم نے حضور اکرم کو بیٹے بھی عطا کیے، فرزند دیے. لیکن وہ ایک اور بات ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے کہ حضور اکرم نے ان بیٹوں کو امام حسین کے اوپر قربان کر دیا. وہ تاریخی پہلو ایک الگ ہے. لیکن کوئی بھی بیٹا ان کا زندہ نہیں رہا. اور اس کے بعد شہزادی کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد شہزادی ایک بیٹی کی حیثیت سے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے ایک ماں کی حیثیت سے، کیونکہ جب آپ فقط و فقط 5 برس کی تھی، آپ کا سن مبارک صرف 5 سال تھا، اس وقت آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو جاتی ہے. سب سے پہلا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو جو ان کو سب سے پہلا جو غم ہوا بظاہر، اور وہ یہ تھا کہ ان کی والدہ فقط 5 سال کی عمر میں، جب شہزادی کی عمر فقط 5 سال تھی، اس وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ایک صدمہ پہلا پہنچا ان کو. اس کے بعد حضور اکرم بھی اکیلے ہو گئے. لیکن جناب فاطمہ زہرا نے اس طرح سے اپنے والد کی، اپنے بابا کی خدمت کی کہ خود حضور نے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو ام ابیہا کا لقب دیا. اگر آپ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے القاب دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ تھا، اور آپ کے القاب کیا؟ زہرا، راضیہ، مرضیہ، بضعۃ الرسول اور ام ابیہا. اور بھی القاب ہیں شہزادی کے تھے. یہ کچھ القاب ہیں جو آپ حضرت نے بیان کیے. یعنی ام ابیہا ایک ایسا لقب ہے کہ جو شاید کائنات کی کسی بیٹی کو اس کے باپ نے نہ دیا ہو. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. عجیب سا لفظ ہے، لیکن عزیزوں حضور نے جناب فاطمہ زہرا کو لقب دیا ام ابیہا، بیٹی تم اپنے باپ کی ماں ہو. یعنی شہزادی اس طرح سے خدمت کرتی تھی، شہزادی اس طرح سے اپنے بابا کی خدمت کرتی تھی کہ کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تھی، اور اسی خدمت سے متاثر ہو کر کے، اور محبت تھی، وہ انسیت تھی کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کو ام ابیہا کہہ کر کے پکارا کرتے تھے. شہزادی کو ام ابیہا کہتے تھے. جب بھی آپ آتی تھی حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کو اپنے نزدیک بلاتے تھے، اپنے نزدیک بیٹھاتے تھے، اپنے بازو میں بیٹھاتے تھے، اپنے برابر بیٹھاتے تھے. اور یہ بھی ایک عظیم چیز ہے کہ حضور کی نسل ان کی بیٹی سے چلی. کوئی اور نہیں تھا کہ جو اس محبت و انسیت میں حضور کا شریک ہو سکے. شہزادی کی عظمت آپ دیکھیں، آپ کائنات کی تنہا خاتون ہیں کہ جن کی ماں ملیکۃ العرب تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری. آپ کائنات کی تنہا خاتون ہیں کہ جن کے بابا اس کائنات کے مختار تھے، جو چاہتے وہ کر لیتے، رحمت للعالمین تھے، مختار کائنات تھے. لیکن اس کے باوجود شہزادی نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی عیش و آرام کی زندگی گزارنا قبول نہیں کیا. آپ کائنات کی تنہا خاتون ہیں
کہ جن کے شوہر امیر المومنین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. ہاں، لیکن مولا علی کو یقیناً ہمیشہ یہ اس بات کا احساس رہتا تھا کہ آپ کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کرتی ہیں. آپ کائنات کی تنہا خاتون ہیں کہ جن کے فرزند جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ نے فاقوں کی زندگی گزاری. آپ کائنات کی تنہا وہ خاتون ہیں کہ جو تنہا وہ خاتون ہے جن کے در پر فرشتے آتے تھے سائل بن کر کے، فقیر بن کر کے، مسکین بن کر کے، اور آپ افطار کا سامان بھی فقیروں کو دے دیا کرتی تھیں. آپ ایسی عبادت گزار ہیں کہ جس وقت آپ عبادت کرتی تھیں تو زمین سے لے کر کے آسمان تک ایک نور ساتے ہوا کرتا تھا، ایک نور جاتا تھا. آپ ایک ایسی صاحب سخاوت ہیں، آپ ایک ایسی صاحب سخاوت خاتون تھیں کہ جو فاقہ کر کے، جو روزہ رکھ کر کے نمک سے افطار کرتی تھیں اور افطار کا سامان سائل کو دے دیا کرتی تھیں. آپ کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ کے وقار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کائنات کی کوئی خاتون جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی مثال نہیں تھی. کوئی خاتون نہیں تھی آپ کی مثال. ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کے بچے ایسے تھے کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ثانیہ زہرا کا لقب ملا. یعنی آپ کی بیٹی ایسی تھیں کہ جو بالکل ہو بہو آپ کی طرح تھی، جن کو ثانیہ زہرا کہا گیا، یعنی دوسری زہرا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان کے جیسے شوہر کائنات میں نہیں ہیں، ان کے جیسے بابا کائنات میں نہیں ہیں، ان کی جیسی والدہ کائنات میں نہیں ہے، ان کے جیسے فرزند کائنات میں نہیں ہیں، ان کی جیسی بیٹیاں کائنات میں نہیں ہیں. یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ آپ کے بابا بھی معصوم ہیں، آپ کے شوہر بھی معصوم ہیں، آپ کے بچے بھی معصوم ہیں. یعنی چاروں طرف صرف اور صرف عصمت ہی عصمت ہے. کوئی خاتون کائنات کی ایسی ہو تو لا کر کے دکھائیں. آپ کائنات کی وہ خاتون ہیں کہ جن کا رشتہ عرش اعظم پر طے کیا گیا اور اللہ نے طے کیا، اور آپ کا پہلا نکاح آپ کا پہلے اللہ نے عرش اعظم کے اوپر پڑھا. آپ کے شوہر کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے، آپ کے بابا کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے، آپ کی والدہ کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے، آپ کے بچوں کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے. والد ہیں تو مختار کائنات ہیں، سرور کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں. شوہر ہیں تو امیر المومنین ہیں. بچے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ ذرا دیکھیں وہ عظمت ہے. لیکن اس کے باوجود، ان تمام عظمتوں کے باوجود، تاریخ آپ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، شہزادی کبھی عیش و آرام میں نہیں رہیں. یہاں تک کہ جب آپ کے بابا نے آپ کو ایک کنیز جن کا نام فضہ تھا، جناب فضہ آپ کو عطا کی، اس کے باوجود جب گھر میں کنیز آ گئی تو کنیز سے یہ کہا کہ ایک دن گھر کا کام میں کروں گی اور ایک دن تم کرو گی. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کوئی نوکر آتا ہے تو ہم سارا کام اس سے کرانے کی سوچتے ہیں، لیکن اتنی عظمتوں کی مالک، اس کے باوجود شہزادی نے کنیز سے یہی کہا ایک دن تم کام کرو گی ایک دن ہم کام کریں گے. گھر کے کام بانٹتی ہے. یہ عظمت ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی جملہ کہا کہ آپ کے شوہر امیر المومنین،
لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے شہزادی سے کہا، شکوہ کیا کہ آپ جب سے میرے گھر پر آئی ہیں آج تک آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہاں لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ کہ ایک مرتبہ شہزادی بیمار پڑی تو شہزادی نے مولا علی سے کہا کہ مجھے ایک انار لا دیجیے۔ اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہمیشہ شکوہ رہتا تھا، مولا کو شکایت تھی کہ ہماری زوجہ، ہماری اہلیہ بنت رسول کبھی مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔ آج پہلی مرتبہ بنت رسول نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ کس چیز کا؟ ایک انار کا۔ اب سوچئے اس طرح کا اگر مطالبہ ہوگا تو کوئی بھی انسان ہو کچھ بھی کرے لیکن اس مطالبے کو پورا کرے گا۔ مولا کائنات گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد محنت مزدوری کرتے ہیں اور کرنے کے بعد ایک انار خریدتے ہیں۔ خریدنے کے بعد چلے، سوچئے ایسا تصور کیجئے آپ، کتنی خوشی ہوگی مولا کو، کتنی خوشی ہوگی کہ میری زوجہ نے، میری اہلیہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ، بنت رسول نے پہلی مرتبہ مجھ سے مطالبہ کیا ہے اس انار کا۔ سوچئے، تصور کریں کس خوشی کے عالم میں مولا کائنات جا رہے ہوں گے۔ لیکن اسی خوشی کے عالم میں راستے میں ایک سائل مل جاتا ہے، بیمار مل جاتا ہے اور مولا سے انار کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! مولا کائنات امیر المومنین، اب ایک طرف زوجہ ہے، بنت رسول ہے کہ جنہوں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ جب سے گھر میں آئی ہیں ایک مرتبہ مطالبہ کیا ہے اور وہ جس انار کا مطالبہ تھا، اور دوسری طرف یہ سائل ہے، بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اب سوچیں مولا کے دل میں کیا کیفیت رہی ہوگی۔ لیکن تاریخیں یہی لکھتی ہیں کہ مولا کائنات نے اس انار کو اس شخص کو دے دیا، اور دینے کے بعد مولا گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ دل رو رہا ہوگا مولا کا، بنت رسول نے آج صرف انار کا مطالبہ کیا تھا۔ ذرا سوچیے عزیزوں، یہ مولا کائنات ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن اس کے باوجود پہلے اس سائل کو، اس بیمار کو دی چیز، اور اس کے بعد گھر تشریف لائے۔ نہیں معلوم کس طرح سے مولا نے دق الباب کیا ہوگا، دق الباب کیا۔ مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکائے ہوئے مولا کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، اے ابو الحسن، آپ نے انار بھیج دیا؟ کتنا اچھا انار تھا۔ مولا کائنات متوجہ ہوئے، میں نے کب انار بھیجا؟ لیکن شہزادی کے ہاتھوں میں انار تھا۔ یعنی مولا کائنات اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ یہ انار لے کر کے اور بنت رسول کو، فاطمہ کو جا کر کے دے کر کے آؤ۔ یہ منزلت ہے، یہ عظمت ہے۔